بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ رمضان المبارک کا آغاز ہے اور رمضان کا مہینہ رحمتوں کا اور برکتوں کا مہینہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو جمع کر کے فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آیا ہے جو نہایت ہی رحمت والا اور برکتوں والا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ کی جو رحمت ہے وہ ایسے ہی برستی ہے جیسے موسلا دھار بارش برستی ہے، اور اس کی وجہ سے سارا علاقہ سیراب ہوتا ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں اللہ کی رحمت اور اللہ کی برکتیں اسی طریقے سے برستی ہیں کہ اس میں ہر آدمی جس کے دل میں ذرا برابر بھی ایمان ہے تو اس کو اس سے فائدہ ہوتا ہے۔ رمضان المبارک کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے جو پہلے 10 دن ہیں یعنی پہلا عشرہ یہ رحمت کا ہے، اور جو دوسرے 10 دن ہیں یعنی جو دوسرا عشرہ ہے وہ مغفرت کا ہے، بخشش کا ہے، اور جو تیسرا عشرہ ہے آخری 10 دن ہیں وہ جہنم سے خلاصی کے ہیں۔ تو پہلے 10 دن یہ اللہ کی رحمت کے ایام ہیں، اور اس کے اندر اللہ کی رحمت خاص طور پہ متوجہ ہوتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یعنی بنفس نفیس اپنے عرش سے جو زمین کا آسمان ہے اس کے اوپر تشریف لاتے ہیں، اور ہر روز اللہ تعالیٰ یہ اعلان فرماتے ہیں کہ ہے کوئی مجھ سے بخشش مانگنے والا کہ میں اس کی بخشش کروں، ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا کہ میں اس کو رزق عطا کروں، یعنی ہے کوئی جو مجھ سے اپنی کوئی بھی حاجت طلب کرے تو میں اس کے حاجت کو پورا کروں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سلسلہ پورا رمضان اللہ تعالیٰ کا اس طریقے سے چلتا رہتا ہے۔ تو رمضان کی رحمتیں اور برکتیں ہم نے سمیٹنی ہیں، تو اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے روزے کو اللہ نے تمہارے اوپر فرض کیا ہے، اور اس کے اندر جو تراویح کا قیام ہے اس کو اللہ نے تمہارے لیے ثواب کی چیز بنایا ہے۔ اور ایک روایت میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے اندر تراویح کا جو قیام ہے یعنی تراویح کی نماز کو ادا کرنا یہ میری سنت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس شخص نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید سے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس شخص نے تراویح کا قیام کیا ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید سے تو اللہ تعالیٰ اس کے بھی پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو رمضان کا آغاز ہوتے ہی ایک تو رمضان کے روزے کا اہتمام کرنا، اور دوسرا تراویح کا جو قیام ہے تراویح کی نماز کا ادا کرنا، اور اس کے اندر قرآن مجید کا اہتمام سے سننا، یہ دو کام جو ہیں یہ ضروری کام ہیں ہر مسلمان کے لیے۔ اور اسی طریقے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان شروع ہو جائے تو تم 4 کام کثرت سے کیا کرو، اس لیے کہ 2 کام ایسے ہیں کہ جو یعنی تمہارے لیے ضروری ہیں ان کا کرنا۔ تو فرمایا کہ ایک تو یہ کہ جنت کی طلب کرو، اللہ تعالیٰ سے رمضان کے مہینے میں خاص طور پہ جنت کی طلب کرو، اور جنت کے بارے میں فرمایا کہ تم جب بھی اللہ سے جنت مانگو تو جنت فردوس طلب کیا کرو۔ اور دوسرا آپ نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں خاص طور پہ جب رمضان شروع ہو جائے تو جہنم کی آگ سے پناہ مانگو۔ ان 2 چیزوں کا یعنی کثرت سے ان 2 چیزوں کے لیے دعا کرنی ہے۔ اور دوسرے 2 کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے مہینے میں ایک تو کلمہ طیبہ کا جو ورد ہے اس کا جو پڑھنا ہے اس کی کثرت کریں، اور دوسرا آپ نے فرمایا کہ استغفار کی کثرت کریں۔ تو یہ 4 کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ شروع ہو جائے، پہلا عشرہ شروع ہو جائے تو ان 4 کاموں کی کثرت کریں۔ تو یہ رمضان کا پہلا عشرہ رحمت کا ہے، تو رحمت کا مطلب
علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہر شخص کے دل کو نرم کر دیتے ہیں، دلوں کے اندر رقت پیدا ہوتی ہے اور لوگ نیک اعمال کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ تو ہم بھی دیکھتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں مساجد کے اندر یعنی لوگ کثرت سے آنا شروع کر دیتے ہیں، جو غیر رمضان میں اتنی کثرت نہیں ہوتی جتنی کہ رمضان کے اندر ہمیں کثرت نظر آتی ہے۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ اللہ کی رحمت خاص طور پہ انسانوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ تو یہ رحمتوں کا اور برکتوں کا مہینہ ہے اور اللہ کو راضی کرنے کا مہینہ ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ عبادت کے اندر محنت اور مشقت فرماتے ہیں، اور اسی طریقے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ سخاوت فرماتے تھے۔ فرماتی ہیں کہ آپ کی سخاوت اتنی بڑھ جاتی جیسے کہ بعد صبح یعنی صبح کی جو ٹھنڈی ہوا چلتی ہے کہ اس ہوا سے ہر آدمی فائدہ اٹھاتا ہے، تو اسی طریقے سے آپ کی سخاوت بھی ایسے ہی کہ بعد صبح کی طرح آپ یعنی اپنا مال خرچ کرتے، غریبوں کے ساتھ ہمدردی کرنا، ناداروں کے ساتھ غم خواری کرنا، اور جو پریشان حال ہے ان کی پریشانیوں کو دور کرنا۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول رمضان کے اندر کثرت سے بڑھ جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ رمضان کا مہینہ نصیب فرمایا ہے، تو ہم کوشش کریں اس کے اندر کہ رمضان کا جو روزہ ہے اس کا اہتمام کریں، تراویح کا جو قیام ہے اس کا بھی ہم اہتمام کریں، اور ساتھ ساتھ توبہ اور استغفار کا بھی اہتمام کریں، اور اللہ سے جنت مانگیں اور جہنم سے اللہ تعالیٰ سے ہم پناہ مانگیں۔ تو یہ کام ہم کریں اس رمضان کے مہینے میں، اور خاص طور پہ اس عشرے کے اندر۔ تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اور بخشش سے ہم سب کے اوپر اپنا فضل فرمائیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔